بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میرا ٹاپک ہے بنو امیہ۔ خلافت راشدہ کے بعد خاندان بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ قریش کے اور خاندانوں کی طرح بنو امیہ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ بنی امیہ کا گھرانہ ہر دور میں نہایت ممتاز رہا۔ بنی امیہ کی حکومت قریب 1 صدی تک رہی اور اس میں 12 فرما روا ہوئے۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں ان 12 فرما روا یعنی 12 حکمرانوں کے دور خلافت، ان کے اہم کارنامے اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسٹوڈنٹس، بنی امیہ کے حکمرانوں کا مختصر تعارف اور ان کا شجرہ نسب آپ پچھلے ویڈیو لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں بات کروں گی سب سے پہلے حکمران معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کے بیٹے تھے۔ ان کا نسب 5ویں پشت پر عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے: معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری کے بعد 41 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں تمام اندرونی اور بیرونی مخالف طاقتوں کا خاتمہ کیا، اسلامی حکومت کا رقبہ بڑھایا اور اس کی مختلف حیثیتوں سے ترقی دی۔ ان کے زمانہ میں مسلمانوں میں 3 سیاسی پارٹیاں تھیں۔ جو پہلی سیاسی پارٹی تھی وہ تھی شیعان علی کی۔ یہ خلافت کو صرف اہل بیت کا حق سمجھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مخالف تھے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری کے بعد ان کی ہمت پست ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ تر خاموش رہے۔ اگر کہیں کسی معمولی سازش کا پتہ چلا تو فوراً اس کا تدارک ہو گیا اور کوئی شورش و انقلاب کی صورت جو ہے وہ پیدا نہ ہونے پائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو دوسرا سیاسی گروہ تھا وہ تھا شیعان بنی امیہ کا، اور یہ گروہ بنی امیہ کا حامی تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تیسرا جو سیاسی گروہ تھا وہ خارجی تھا۔ یہ لوگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور یہ اپنے عقائد میں بڑے پختہ اور بڑے بہادر اور جانباز تھے۔ یہ تیسرا گروہ امیر معاویہ کے زمانے میں بڑے زور شور سے اٹھا اور 41 ہجری میں ایک خارجی سردار فرو بن نوفل نے کوفہ کے قریب علم بغاوت بلند کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجیں۔ فرو نے انہیں شکست دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ اس میں اہل کوفہ کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے انہوں نے ان کو خط بھی لکھ بھیجا اور جس میں لکھا تھا کہ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اگر تم لوگ فرو کو گرفتار کر کے حوالہ نہ کرو گے تو اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس حکم پر اہل کوفہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد خارجیوں نے عبداللہ بن ابی الجوسہ کو سردار بنا لیا۔ کوفیوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد جوسرہ بن ودا نے اس کی جگہ لے لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عوف کو مقابلہ کے لیے بھیجا۔ جوسرہ مارا گیا، لیکن خارجیوں کی جان بازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک سردار مارا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ اس طرح ان کی شورش کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ خارجیوں کا زور دیکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑے آزمودہ کار اور نامور مدبر تھے، خارجیوں کی طاقت توڑنے کے لیے کوفہ کا والی مقرر کیا۔ ان کے آنے کے بعد بھی کچھ دن تک خارجیوں کی شورش قائم رہی، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے اندر ان کا زور توڑ دیا۔ کچھ دنوں تک امن رہا۔ 34 ہجری میں ایک خارجی سردار مستور بن علقمہ نے خفیہ سازش کی کہ 1 شوال 33 ہجری کو جب لوگ نماز عید کے لیے جائیں گے تو ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر مل گئی۔ انہوں نے فوراً اس کا تدارک کیا، جس گھر میں یہ سازش ہو رہی تھی اس کا محاصرہ کر لیا،
سازش کرنے والا خود تو نکل گیا اور اس کی جماعت کے چند آدمی گرفتار کر کے قید کر دیے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً خون ریزی پسند نہ کرتے تھے اور آخری درجہ پر تلوار اٹھاتے تھے، چنانچہ انہوں نے اہل کوفہ کو جمع کر کے تقریر کی جس میں انہوں نے خارجیوں کو سازش کرنے سے روکنے کا کہا اور ان کاموں سے باز آنے کا کہا۔ ان کی اس ایک تقریر پر ایک سردار معقل بن قیس نے کہا، آپ ایسے لوگوں کا ہم کو پتہ بتائیے، اگر وہ ہماری جماعت میں سے ہیں تو آپ اطمینان رکھیں، ہم خود اس کا تذراق کر لیں گے، اور اگر ہم میں سے نہیں ہیں تو ہم ان کے قبائل کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے ناعاقبت پسند لوگوں کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کریں۔ مغیرہ نے جواب دیا کہ مجھے ان لوگوں کا نام معلوم نہیں۔ تو پھر معقل نے کہا، تو پھر ہر قبیلہ کا سردار اپنے قبیلے کی ذمہ داری لے اور میں اپنے قبیلے کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ تجویز معقول تھی، اس لیے مغیرہ نے سرداران قبائل کو طلب کر کے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہو، ورنہ اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا، یعنی جس کے قبیلے میں ایسے لوگ ہیں، خارجی لوگ موجود ہیں، وہ ان کو باز رکھیں۔ اس دھمکی پر قبیلہ کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے ناعاقبت اندیش لوگوں کی روک تھام شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر جو خارجیوں کا سردار تھا وہ قبیلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلہ کے لیے معقل کی ماتحتی میں فوجیں روانہ کیں۔ ان کے درمیان بڑے بڑے مارکے ہوئے اور ان سب مارکوں میں خارجی جو تھے وہ غالب رہے اور آخر میں دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیا اور ان مارکوں میں خارجیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کام میں آئی۔ اب جو سردار تھا ان خارجیوں کا، اس کے قتل کے بعد بڑی حد تک خارجیوں کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اور اس کے ساتھ اب میں بڑھوں گی دوسرے پوائنٹ کی جانب، جو کہ ہے بصرہ کی ولایت۔ عراق کا پورا خطہ ہنگامہ پسند تھا۔ کوفہ کی حالت تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست کر لی تھی، لیکن بصرہ کی حالت نہایت خراب تھی۔ یہاں کے والی عبداللہ بن عامر بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے اور کوئی سختی نہ کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بصرہ کی حالت روز بروز بڑھتی گئی۔ اہل بصرہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کی بدامنی کی شکایت کی تو انہوں نے عبداللہ بن عامر کو معزول کر کے حارث بن عبداللہ کو ان کی جگہ مقرر کیا، لیکن بصرہ کی حالت درست کرنے کے لیے کسی سخت گیر والی کی ضرورت تھی۔ اس لیے 4 مہینے کے بعد 45 ہجری میں زیاد کا تقرر ہوا اور اس نے آتے سار ہی جامعہ بصرہ میں ایک ایسی زوردار دھماکہ خیز تقریر کی جس کا بہت اثر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پولیس کا زبردست انتظام کیا جو راتوں کو گشت لگا کر نگرانی کرتی تھی، لوگوں کو رات گئے گھر سے نکلنے کی ممانعت کر دی، مقررہ وقت کے بعد جو شخص باہر نظر آتا وہ قتل کر دیا جاتا، اور اس سختی سے بصرہ کی حالت جلد ہی درست ہو گئی۔ 50 ہجری میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی ولایت بھی زیاد کو دے دی۔ زیاد پہلا شخص تھا جو کوفہ اور بصرہ دونوں شہروں کا حاکم ہوا۔ 6 مہینہ وہ ہر مقام پر رہتا۔ کوفہ آنے کے بعد اس نے بصرہ کے طرح جامعہ کوفہ میں بھی ایک تقریر کی۔ اہل کوفہ نے اس پر کنکریاں پھینکی۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کر دیے اور 4 آدمیوں کو بلوا کر ان سے قسم لے کر پوچھتا کہ کس نے کنکریاں پھینکی تھی۔ جو قسم اٹھا کر یہ برات ظاہر کر دیتا کہ میں نے نہیں پھینکی تو اسے چھوڑ دیتا، اور جو قسم نہ کھاتا تھا اسے قید کر دیتا تھا۔ ایسے 30 آدمی نکلے، زیاد نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوفہ کے ایک صحابی حجر بن عدی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فدائیوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ویسے ہی جانثار تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہوئے عہدے سے تو ان کو بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے حضرت حسن و حسنین رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ کے خلاف اس کے مقابلے کے لیے بہت ابھارا، لیکن یہ حضرات آمادہ نہ ہوئے۔ یہ صحابی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدح تعریف کرتے رہتے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت کرتے رہتے تھے، اور ان کو منع بھی کیا زیاد نے کہ یہ طریقہ چھوڑ دیں، لیکن یہ صحابی جو ہے وہ باز نہ آئے، اور شیعان علی کے یہ رہنما بھی تھے۔
یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیاد کی برائیاں اور ان کے خلاف سازش کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھارتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور میں اب اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھوں گی جو کہ ہے بغاوتوں کا استحصال۔ تو امیر معاویہ کے دور حکومت میں جن جن علاقوں پر فتح حاصل کی ہوئی تھی ان علاقوں کے باشندے جو ہیں وہ باغی ہو گئے۔ کابل کا علاقہ بھی باغی ہو گیا اور بہت سارے مفتوحہ علاقے جو ہیں وہ باغی ہو گئے۔ تو جہاں جہاں بغاوت کے آثار نظر آئے فوراً اس کا تدارک کیا گیا اور مفتوحہ ملکوں کا ایک چپا بھی ہاتھ سے نہ نکلنے دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کا تعارف اور ان کے اہم واقعات، اور انشاءاللہ آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اہم کارنامے اور ان کی فتوحات کے بارے میں بتاؤں گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بہت سارے انقلاب ہوئے۔ مسلسل خانہ جنگی سے نظام خلافت میں جو برہمی پیدا ہو رہی تھی اسے دوبارہ سے قائم کیا، اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا خاتمہ کر کے امن و سکون پیدا کیا، بغاوتیں ختم کیں، نئے ملک فتح کیے، تمدنی ضروریات کے مطابق بہت سے نئے شعبے قائم کیے اور اپنے بعد ایک وسیع اور طاقتور حکومت چھوڑ گئے۔ آپ کے زمانہ میں صوبوں کی تقسیم اور اس کا نظام وہی رہا جو عہد فاروقی میں تھا۔ مغرب کے نئے مفتوحہ علاقے خراساں کے ماتحت تھے اور ان کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فوج کی سپہ سالاری کئی پشتوں سے بنی امیہ میں چلی آ رہی تھی، اس لیے امیر معاویہ کے زمانے میں سی گئے فوج میں نمایاں ترقی ہوئی۔ بڑی فوج کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کئی مزید ترامیم و اضافے کی ضرورت نہیں تھی۔ جن پہلوؤں سے ترقی کی گنجائش ممکن تھی اسے ترقی دی گئی۔ ان کے دور حکومت کا اہم کارنامہ بحری فوج بھی ہے۔ بحری فوج میں نمایاں ترقی ہوئی۔ بحری فوج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں قائم کر دی تھی اور اس کو اتنی ترقی دی کہ اس زمانے میں 500 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ قبرص پر حملہ کیا تھا، جو خود ان کے زمانے میں بحری بیڑا اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ بحر روم میں مسلمانوں کی بازیگاہ بن گیا۔ بحری فوج کی سپہ سالاری کا علیحدہ سے مستقل عہدہ قائم کیا، چنانچہ جنارہ بن ابی امیہ اور عبداللہ بن قیس حارثی اس عہدے پر ممتاز تھے۔ عبداللہ نے 50 بحری معرکے سر کیے اور جنادہ یزید کے زمانے تک بحری لڑائیوں میں مصروف رہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں جا بجا جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ سب سے پہلے یہ کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بہت سے نئے قلعے بنوائے، پرانے قلعوں کی مرمت کروائی، خصوصاً شام میں جو اموی حکومت کا پایہ تخت تھا اور جس میں رومیوں کا حملے کا زیادہ خطرہ تھا، قلعوں کو مستحکم کیا، مضبوط کر دیا۔ رومیوں کے پرانے قلعہ کو جو شام کی فتح کے زمانے میں ویران ہو گیا تھا دوبارہ آباد کروایا۔ اس کے علاوہ آپ کے دور حکومت میں منجنیق کا استعمال ہوا۔ منجنیق ایسی مشین جس کے ذریعے دشمن فوج پر پتھر پھینکے جاتے تھے۔ منجنیق کا استعمال مسلمانوں میں غالباً سب سے پہلی مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ملک کے اندرونی نظام اور قیام امن کے لیے پولیس کے سیکھے کو بڑی ترقی حاصل ہوئی، خصوصاً عراق میں جہاں ہمیشہ فتنہ و فساد رہتا تھا، پولیس کا بڑا زبردست انتظام رہتا تھا۔ شہر کوفہ میں 40,000 پولیس تھی۔ امن و امان کا یہ حال تھا کہ کوئی شخص راستہ میں گری پڑی چیز اٹھانے کی ہمت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے دور حکومت میں بہت سے ایسے کام ہوئے جس سے حکومت کے ساتھ ساتھ رعایا کو بھی فائدہ پہنچا۔ نہریں کھدوائی گئیں، زراعت کی ترقی کے لیے بہت سے نہریں جاری کروائی گئیں جس سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی تھی اور اس سے ملک کی زراعت میں بڑی ترقی ہوئی اور قحط سالی کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نہر کے علاوہ پہاڑ کی گھاٹیوں کے گرد بند بندھوا کر تالاب بنوائے گئے جس سے برسات کا پانی جمع ہوتا تھا۔
اس کے علاوہ آپ کے عہد میں بعض پرانے ویران شہر دوبارہ آباد ہوئے اور نئے شہر بسائے گئے، چنانچہ شام کا اجڑا ہوا شہر مرش دوبارہ آباد کیا گیا اور ایک نیا شہر کیروان افریقہ میں بسایا گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری مذہبی خدمات بھی سر انجام دیں اور اشاعت اسلام کے لیے بھی بہت زیادہ آپ نے کام کیے۔ مسجدوں کی تعمیر کروائی۔ زیاد نے بصرہ کی جامع مسجد کو توڑوا کر اینٹ اور چونے کی نہایت وسیع عمارت بنوائی۔ قبرص میں بھی بہت ساری مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اہم کارنامے، اور اب میں ان کے دور حکومت کی فتوحات کے بارے میں بات کروں گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بڑے تجربہ کار افسر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی انہوں نے بڑی فتوحات حاصل کر لی تھی۔ ان کا پورا خاندان جنگ آزما تھا، اس لیے ان کے عہد میں فتوحات میں کافی اضافہ ہوا۔ ان کی فتوحات میں شامل ہیں سندھ کی فتوحات، ترکستان کی فتوحات، شمالی افریقہ کی فتوحات، رومیوں سے مارکے، قسطنطنیہ پر حملہ اور روڈس کی فتح جو ہے ان کی فتوحات میں شامل ہے۔